بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے چینل کے معزز سامعین، میں آپ کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے اور نیک کاموں میں مشغول ہوں گے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا کچھ وقت دین کے لیے بھی نکالیں۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع اللہ کی طرف سے منہ بولے بیٹے کی ممانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل مکہ شہر میں زید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے طور پر پہچانا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد قرآن کریم میں تنبیہ کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حکم ربانی کی تعمیل میں زید کے بارے میں یہی معاملہ اپنایا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے زید کے لیے وہی پرانی عنایتیں اور شفقتیں جاری رہیں۔ اس سلسلے میں قرآنی تعلیم یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، جبکہ اللہ تو حق بات بتاتا ہے اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد مزید ارشاد ربانی ہوا، یعنی تم ان اپنے منہ بولے بیٹوں کو پکارو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے، یعنی ان آیات میں منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنانے کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور یہ تاکید کی گئی کہ ہر انسان کو اس کے حقیقی باپ کا بیٹا کہہ کر ہی بلایا جائے اور اسی کی طرف نسبت کی جائے، نہ کہ کسی اور کی طرف۔ دین اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے، لہٰذا اسلام کا ہر حکم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ تنبیہ یعنی کسی کو متنبہ یا منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنانے میں قدم قدم پر ایسی قباحتیں ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی انسانی فطرت سے مکمل طور پر متصادم ہیں۔ چنانچہ جب کوئی میاں بیوی کسی پرائے بچے کو گود لیتے ہیں اور پھر دنیا کے سامنے نیز اس بچے کے سامنے بھی ہمیشہ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان کا حقیقی بچہ ہے اور وہ اس کے حقیقی ماں باپ ہیں، اسی کیفیت میں وہ بچہ پروان چڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن قانون قدرت یہی ہے کہ حقیقت ہرگز چھپ نہیں سکتی۔ چنانچہ اس بارے میں جب حقیقت ظاہر ہوتی ہے تو یہ چیز اس شخص یعنی منہ بولی اولاد کے لیے بہت زیادہ ذہنی کرب اور نفسیاتی صدمے کا باعث بنتی ہے۔ اس کی شخصیت بری طرح ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ جنہوں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، کسی قابل بنایا، اب اس کے دل میں ان کے لیے وہ عزت باقی نہیں رہتی۔ وہ جذباتی تعلق خاطر چکنا چور ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ اس حقیقت حال کو جان چکا ہوتا ہے کہ میرا تو ان کے ساتھ دراصل کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اب تک جو کچھ تھا وہ محض ایک فریب تھا۔ مزید یہ کہ دوسری طرف جو اس کے اصل والدین ہیں، اب وہ ان کی تلاش میں سرگردہ رہنے لگتا ہے۔ یہی فکر ہمہ وقت اس کے دل و دماغ پر چھائی رہتی ہے کہ کاش کسی طرح میں ان کا کوئی کھوج لگا سکوں، کسی طرح ان کے بارے میں کچھ جان سکوں کہ وہ کون ہیں اور کہاں ہیں۔ ان کی محبت اسے پریشان کیے رکھتی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں ان کے خلاف نفرت کے جذبات بھی پروان چڑھنے لگتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کیوں چھوڑا۔ کیا ماں باپ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اپنی ہی اولاد کو کسی دوسرے کی جولی میں ڈال دیں یا زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں؟ لہٰذا بیک وقت اس کے دل میں اپنے حقیقی والدین کے لیے محبت اور تڑپ، نیز ان کے خلاف نفرت و عداوت کے جذبات کی یہ جنگ اس کے دل و دماغ میں جاری رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جنگ اور اس کشمکش سے کسی اور پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ خود وہی بیچارہ بس سلگتا ہی رہتا ہے، نفسیاتی صدموں کے شکنجے میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یوں اس کی تمام زندگی اس کے لیے ایک بہت بڑی الجھن بن کر رہ جاتی ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر دین اسلام میں کسی کو متنبہ یعنی منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنانے کی ممانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت، بلند اخلاق اور پاکیزہ سیرت و کردار سے انتہائی متاثر ہونے کی وجہ سے اس نوعمر زید بن حارثہ نے اپنے والدین کے ساتھ جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس وقت زید کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جس شخصیت کو انہوں نے اپنے آقا کے طور پر پسند کیا ہے اور اپنے ماں باپ، اپنا خاندان، اپنے بھائی بہن سبھی پر جس شخصیت کی صحبت و میت کو ترجیح دی ہے، وہ تو دراصل صرف زید کے آقا ہی نہیں بلکہ انہیں تو اللہ نے تمام جہان والوں کا آقا بنایا تھا اور اللہ کی طرف سے تمام دنیا انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انہیں منتخب کیا گیا تھا۔ زید کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ان قریب آسمان سے ایک نیا
اور آخری دین نازل ہوگا، اور پھر اس دین کی بنیاد پر اس زمین میں ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی، ایک نیا معاشرہ تشکیل پائے گا، ایک نیا نظام قائم ہوگا، اور تب اس نئی دنیا میں نئے معاشرے میں وہ گنے چنے چند افراد جنہیں بڑی اہمیت اور بنیادی حیثیت حاصل ہوگی، ان میں زید بھی ہوں گے، بلکہ سر فہرست ہوں گے، اور انہیں اس نئی عمارت میں سنگ بنیاد کی حیثیت حاصل ہوگی، کیونکہ اس واقعے کے بعد جب محض چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے تمام دنیا انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، اور تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ایک فرد کی حیثیت سے زید نے سب سے پہلے دین اسلام قبول کیا۔ جس طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و میت میں رہنے کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، نیز جس طرح ان کے دل کی گہرائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت و عقیدت اور عزت و احترام کے جذبات خوب راسخ ہو چکے تھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ زید پر بہت زیادہ شفقت و عنایت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو ہمیشہ اپنے گھر کا فرد سمجھا۔ گھر کے دیگر افراد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ سلوک تھا وہی رویہ زید کے ساتھ بھی تھا، نیز گھر کے کسی بھی فرد کو جو حیثیت اور اہمیت حاصل تھی وہی زید کو بھی حاصل تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کبھی کسی سفر کے موقع پر گھر سے دور جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اداس ہو جاتے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسرور و مطمئن ہو جاتے، خوب والہانہ انداز میں مسرت کا اظہار فرماتے، اور اس طرح گرم جوشی کے ساتھ زید کا استقبال فرماتے کہ یہ سعادت کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکی۔ اسی کیفیت میں مکہ میں وقت گزرتا رہا۔ تو میرے معزز سامعین، آپ نے سنا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور محبت حاصل ہوتی رہی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ۔